صحیح بخاری میں یہ آج تک لکھا ہوا کہ جب نماز پڑھتے تھے تو چھوٹی بیگم جو ہیں وہ کہتی ہے کہ میں سامنے پیر پھیلا دیتی ہوں، پھر سجدے میں جاتے تھے تو میرے پیر پکڑ کے دوسری طرف ہٹاتے تھے اور سجدہ کرتے۔ بولیے جواب دیں جی۔ لکھی ہوئی صحیح انہوں نے ایک کتاب کا اور حوالہ دے دیا جو کراچی سے چھپی چراغ مسلم۔ اب بتائیں پھر یہ کہ وہ کتابیں صرف عربی میں نہیں، انگلش اور فرینچ میں ترجمے ہو کر نیٹ پر چڑھی ہوئی ہیں۔ ارے کس کا ترجمہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اب یہی ٹکڑا اٹھا کر اگر کوئی غیر مذہب والا دکھائے تو پھر بتائیے کیسی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس نے اٹھایا کہاں سے، جڑ کیا ہے؟ اس میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، میں کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کوئی حل نکال لیجئے کہ بھائی کیا ضرورت ہے ان روایات کا ترجمہ انگلش میں کرنے کی اور نیٹ پر چڑھانے کی؟ یہ کیا یہ مصطفیٰ کے حق میں جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا ان کی موافقت میں جا رہی ہے، ان کو فیور کر رہی ہے؟ نہیں ان کی مجھے ایک بات بتائیے، کس دل کے اشرف علی تھانوی نے جو کیا ہے اس وقت لکھا کہ یا رسول ہم نے تمہارے اگلے اور پیچھے جی یہ بتا دیجئے، ماشاء اللہ یہ بتا دیجئے، جی تو پورا دفتر ہے قبلہ، یہ بتا دیجئے چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ اگر آپ کے والد کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں اچھا لگے گا آپ کو؟ سوچ کے بتائیں۔ اور حضور علی اپنے باپ کے بارے میں یہ باتیں آپ کو بری لگیں گی جو انبیاء کا سردار ہے، صبح قیامت تک جس کی شریعت اور چلنی ہے، جس کا قرآن چل رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کیسے پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو پھر انگلش میں ترجمے اور فرینچ میں ترجمے کر کے دکھا رہے ہیں؟ اب آئیے سنیے میرا پیغام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صبح قیامت تک کسی کی جرت نہ ہو میرے آقا تاجدار مدینہ کے ایک نقطہ بھی ان کی مخالفت میں زبان سے نکالے، ایک لفظ میں نکالے، تو میں آج اس کیمرے کے ذریعے ورلڈ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے بدتمیزی کے دروازے جو کبھی ڈینمارک میں کھلتے ہیں، کبھی ادھر کھلتے ہیں، کبھی فرانس میں کھلتے ہیں، یہ سب بند ہو جائیں، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور مخلص ہیں تو پھر پڑھ کر دیکھ لیجئے، ایک ہی طریقہ ہے کہ جو نہج البلاغہ میں میرے علی نے مصطفیٰ پر خطبہ دیا ہے، بس آپ اس خطبے کو سیلیبس میں جو آپ کا کورس ہے بچوں کا جو سیلیبس ہے پڑھنے کے لیے آپ اس میں شامل کر دیجئے، 8th میں 9th میں میٹرک میں آپ کو پڑھائیے، کالج میں پڑھائیے، اسکول میں پڑھائیے، علی بتائے گا کہ عزت رسول کیا ہے، عظمت رسول کیا ہے۔ یہ کیا مشکل ہے جناب، بتائیے یہ کیا مشکل ہے؟ اب دو راوی ہیں، ایک مولا علی ہیں، پتہ ہے کس طرح بات کو شروع کیا ہے؟ بات کو اس طرح شروع کیا ہے کہ پروردگار نے جب یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں کہ علی کہہ رہے ہیں، تو پھر اس نے اپنے نور میں سے مصطفیٰ کو حل کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ 50,000 سال نوری وہاں کے بچا، یہاں کا تو بیٹا یعنی یوں سمجھو نا کہ وہاں کا ایک دن اور یہاں کے 50,000 سال۔ اللہ تھا، علی کا جملہ، میرے آقا مولا کائنات کا جملہ، اللہ تھا یا مصطفیٰ؟ پھر اس نے مصطفیٰ کو 12 حجابوں میں رکھا۔ صلوات پڑھ دیجئے ذات ہمیں۔
ذات مصطفیٰ، پھر وہ اس کی تسبیح کر رہا ہے، اس کی تسبیح کر رہا ہے 12 حجابوں میں۔ اللہ تھا یا مصطفیٰ؟ تو یہ بتانے والا علی کہاں سے دیکھ رہا؟ پڑھا دیجئے، اپنے بچوں کو پڑھا دیجئے، دنیا کو یہ خطبہ بتائیے مصطفیٰ کی شان دیکھنا تو آئیے مولا علی کے در پر آ جائے۔ نہیں، ان رامیوں نے کہا ہے ہم کیا کریں؟ نہیں، اور اگر یوں ہی ٹھہرا، بات یوں ہی ٹھہری، میرے اشارے کو سمجھیے کہ نہیں صاحب ہم نے ازواج سے ہی پوچھنا ہے، ہم نے جو ہے وہ بیویوں سے ہی پوچھنا، چلو جو ہوئی ٹھہرے، یہ تو دور چار کے مستاق بات ہے، اس میں کون سی ٹینشن؟ تو چلیے اگر بیویوں سے ہی پوچھنا ہے تو پھر خدیجہ طاہرہ کے دروازے، ذرا ایک راز سنیے گا، جناب خدیجہ کے دروازے پر آئیے دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ جناب خدیجہ طاہرہ نے قصیدہ کہا ہے، پیغمبر اسلام اس قصیدے میں رسول کی آنکھوں کے بارے میں پتہ نہیں آپ کن راویوں سے جا کے پوچھ رہے ہیں عظمت رسول کیا ہے، فضول کیا بتائے گا رسول کیا؟ اچھا پھر بات کریں گے، آپ ناراض ہو جائیں بس اب آپ راوی صاحب کو برا کہہ رہے ہیں، یہ تو راوی صاحب نے کہا، راوی صاحب کو برا کہہ رہے ہیں۔ ارے بھیا ہمیں کسی راوی سے کیا غرض؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کلمہ آپ نے نبی کا پڑھا ہے یا راوی کا پڑھا ہے؟ کچھ دوست بالکل خاموش بیٹھے، کوئی جشن کا ماحول ہے، میری باتیں بالکل واضح ہو رہی ہیں۔ تو آئیے دیکھیں جناب خدیجہ طاہرہ کیا کہتی ہیں، آنکھیں آپ کی ایسی ہیں کہ میں قربان ہو جاؤں، یہ تو نظر بھر کے مردے کی طرف دیکھ لیں تو وہ زندہ ہو جائے۔ قربان ہو جائے، قربان ہو جائے، اے حضور علی سبحان اللہ، آپ کا پسینہ ایسا ہے، کس کا ہوگا کائنات؟ آپ کا پسینہ ایسا ہے کہ اس میں خوشبو ایسی ہے، آپ ایک دفعہ گزر جائیں، ہفتے بھر کے بعد کوئی آئے تو سمجھ جاتا ہے یہاں سے مصطفیٰ گیا۔ اور حضور علی دیکھیں کتنی دولت مند تھی، کتنی دولت مند تھی، انتقام لیا ہے لوگوں نے ان سے، انتقام لیا ہے، عشق رسول کا انتقام ان سے لیا ہے۔ ان کی عمر کو 40 سال بتایا گیا، جبکہ 40 سال نہیں فقط 28 برس کی، یہ اہل سنت والجماعت نے بھی لکھا ہے، 28 کو 40 سال پہ دباؤ ڈال دیا کہ یہ ہے اور وہ ہے، اور 2 شادیاں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ پہلے گزر چکی۔ یہ جناب زہرا کی ماں ہے، یہ سیدہ عالمین کی پہلے اس مشرک کی بیوی تھی، پھر اس کافر، اللہ ذیشان آپ کو شیر زندگی والا بیٹا عطا فرمائے، اور جو بھی اولادیں اللہ انہیں اولادیں دے، اور قاضی صاحب اور ان کے سارے احباب خوش رہیں، سلام غلام مصطفیٰ صاحب ملے ہیں بہت مومن، اللہ زندگیاں صحت ہے، ان کا بیٹا پتہ چلا اب دنیا میں نہیں رہا، دعا کرتا ہوں اللہ امام حسین کی جنتوں میں اعلیٰ درجات، اور جو مومن اس دنیا میں نہیں رہے اللہ ان سب کے درجات بلند کرے، پروردگار عالم۔ تو وہ نہیں
کہ سب پہلے اردو ادھر شادی ہو چکی تھی، کیسے آپ کوئی قاعدہ قانون ہے یا نہیں ہے؟ حضور علی 11 اماموں کی ماں ہے زہرا، زہرا بس وقت ہوا چاہتا ہے، مجھے بتایا بھائی نے کہ بس اذان ہو جائے گی 1:05 ایسا ہی بس انشاءاللہ۔ تو جی ہاں ابھی پڑھنا میں نے بہت، سچی بات بتا رہا ہوں، لیکن بس جلدی کرتا ہوں تاکہ پیغام بھی پہنچ جائے۔ یہ تو گھر کی ایک عام عورت، دیہات میں رہنے والی بیوی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر بہو نے دودھ کیا، دودھ پھٹ گیا ہے، خراب ہو گیا، تو وہ بہو کو آڑے ہاتھوں لے لیتی، تو نے برتن نہیں صاف کیا ہوگا، تو نے برتن نہیں صاف کیا، وہ کہتی اماں 20 دفعہ تو صاف کر دیں، نہیں برتن صاف کرنا چاہیے۔ بیٹا کہتا اماں معاف کر دو، بیچارے کو پیسے ہیں میرے پاس، دودھ لے آؤں۔ نہیں بیٹا بات پیسوں کی اور دودھ کی نہیں ہے، میری بہو ہے، اس سے میری نسل چلے گی، اس کو تربیت دے رہی ہوں کہ دودھ اللہ کا نور ہوتا ہے۔ اور حضور بڑے لکھے دوست تشریف فرمائے، دور دور سے آئے، سچی بات یہ کہ دودھ اللہ کا نور نہیں ہوتا، اللہ کا نور نہیں، دودھ نور نہیں، دودھ کو تو مجازن نور کہتے ہیں، احتراماً نور کہتے ہیں، مجازن نور، حقیقتاً تو نہیں۔ تو قبلہ اتنا سا تو ہمارے عام مسلمان عورت گھر میں رہنے والی، اتنا مسئلہ تو اس کو بھی پتا ہے کہ جو مجازن نور ہے وہ بھی گندے برتن میں نہیں رکھا ہے، وہ گندے، اور جو 11 انوار کی پاکیزہ ماں کا نور ہے وہ گندے ظرف میں کیسے رہ سکتا ہے؟ جہاں مشرکوں سے بیائی گئی وہ وہاں کیسے پاکیزہ بیوی ہے؟ ارے حضور قرآن کی آبرو اپنی جگہ، سبحان اللہ، کیا کسی نے گندی رحل پر قرآن رکھا ہے؟ تو فاطمہ جیسا قرآن جس رحل پر آیا ہے وہ جناب خدیجہ طاہرہ ہے، اور اتنی دولت، اتنی دولت، اور وہ کیا ہے کہ بیٹیوں کا گانا کہ وہ بہن بیوہ ہو گئی تھی، ان کو پالا تھا، اور صرف پالا نہیں، ان کی بچیوں کو پالا تھا، اور صرف ان کی بچیوں کو کیا پالا؟ یہ تو آپ کا مسئلہ ہے، صلہ رحم کا مسئلہ، قطع رحم کا مسئلہ، واجبات میں یہ واجب ہے۔ صلہ رحم کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں اور اقارب کی مدد کرنا، یہ واجب ہے۔ اور قطع رحم کیا ہے؟ کہ ان کی مدد سے ہاتھ کو روک لینا۔ جناب سیدہ عالمین نے خطبہ فدق دیا ہے، اس میں اس کا ذکر کیا ہے، اسی وجہ وہاں اتنے حساس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے خطبہ فدق میں شہزادی نے یہ بات کی، اتنا اہم موضوع ہے، اس لیے کہ جو قطع رحم اتنی خطرناک چیز ہے کہ بستیاں اجاڑ دیتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا، اپنی بہن کی مدد کرنا، معصوم نے فرمایا کہ صلہ رحم جو ہے وہ آئی ہوئی موت کو ٹال دیتا ہے، صلہ رحم جو ہے وہ آئی ہوئی موت کو فرماتے، سنیے گا، صلہ رحم آئی ہوئی موت کو ٹال دیتا ہے، چاہے اپنے رشتہ دار کو ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ دے دے۔ اور آپ کو پتا ہے ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور جلدی سے جشن کا تحفہ بھی دینا چاہتا ہوں، اور معذرت خواہ ہوں کہ وقت نہیں، پھر کبھی اذان کے احترام کا بھی خیال رکھنا ہے اور قوانین و ضوابط کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے حضور؟ یہ دیکھیے حضور علی آج کا تحفہ لیجیے، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب بہت مشکلیں جا نہیں رہی ہیں، یہ ٹینشن نہیں جاتی ہے، اسٹریس نہیں جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ بیماری نہیں جاتی ہے، روزگار نہیں لگتا ہے، مٹی میں سونے میں ہاتھ ڈالتے مٹی ہو جاتا ہے، گھر کا نظام سنتے نہیں بات، بچیوں کے رشتے نہیں آتے ہیں، پیسٹریاں کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں، لوٹ کر نہیں آتے ہیں، پھر آئیں گے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے دل ایسے حالات سنتے ہیں۔ کیا بات ہے، ہمارے گھر سے تو نحوستیں جاتی ہی نہیں ہے، کیا بات ہے، نظر لگ گئی ہے، کیا بات ہے، پھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں، پھر عامل کہتے ہیں تمہارے لیے تو کیلیں گاڑ دی گئی، پھر وہ بیچارے گھبراتے ہیں، یہ پیسے بھی وہ تھوڑا بچا ادھار لے لے کر عاملوں کو دیتے ہیں،
آج میں آپ کو ایک راز بتاؤں، اس جشن کا تحفہ یہ نحوستیں بعض اوقات اس لیے آ جاتی ہیں، یہ آیا ہوا رزق اس لیے راس نہیں آتا ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں قطع رحم ہو چکا ہو۔ بعض اوقات پتہ ہوتا ہے قبلہ، بعض اوقات پتہ نہیں۔ میری بہن نے مجھ سے کہا کہ بھیا وہ نا میں آ رہی ہوں ملنے کے لیے، تو آپ ذرا انتظار کر لیجئے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کب نکل گیا، وہ آئی اور میں نہ ملا۔ اچھا اس نے سلام کیا، میرے بھائی نے میں جواب دینا، ابھی بہت ہو جائے سمجھ۔ اس نے کچھ مانگا اور اوقات رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیا، سمجھ رہے؟ اچھا ذرا دیکھیے گا باریکیاں کہاں کہاں ہیں۔ آپ گھر میں اماں ہیں جن کی حیات ہے، وہ تو بڑے نصیبوں والے، وہ کھڑی ہو گئی، ارے بیٹا اچھا اماں میں آیا، وہ بیگم کے کمرے میں گھس گئے۔ برائی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، ایک طرح کا قطع رحم ہو گیا۔ وہ آیا ہے مل جائے گا، لیکن جہاں بے قراری تھی ماں کی، سمجھ رہے ہیں، وہ ذرا دل پہ وہ ہلکا سا جو ہوا ہے تو یہاں پہ قطع رحم۔ بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں کس کا حق اوپر آ گئے۔ بس میں بیٹھے ہیں سفر کر رہے ہیں، کسی بچے کا پیر پہ نیچے آ گئے، آگے رش سے آگے گئے، بچے پلٹ کر چاہا بھی تو نہیں دیکھ سکے، اسے تکلیف پہنچ گئی۔ پڑھاتے ہوئے کسی بچے کے ہاتھ پہ اسٹک مار دی، وہ بعد میں خیال نہیں آیا، نوجوانی تھی جب اپنے بچے پیدا ہوئے اور کمپلین کی کہ ماسٹر نے مارا ہے، تو دوڑ کے پہنچ گئے، تیری ضرورت کیسے ہوئی، پیسے نہیں دیتے ہو، اس طرح مارتے ہیں بچوں کو، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے ہوتے ہیں تو احساس ہوتا ہے۔ اور کر رہے ہیں رشتے داروں کا حق، بستیاں اجڑ گئی، اللہ کر قرآن میں بستیاں اجڑ گئی ہیں جس نے یہ قطع رحم کر لیا۔ چاہے آپ ایک کھجور دے دے، جیسے اور بڑا میں نے معصوم کو ایک گھونٹ پانی دے دے، پتا ہے چچا بیمار ہے، شربت بنا کر لے جائے، یہی صلح رحم ہے۔ وہ میرا رشتہ دار وہاں، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، سنا فون آیا تھا، سر درد کی گولی لے جائے، 10 روپے کی ہے، یہ صلح رحم ہے۔ اور صلح رحم پتہ کیا ہوتا ہے؟ صلح رحم یہ ہوتا ہے کہ ادھر آپ نے اسے سر درد، مثال دے رہا ہوں، گولی دی یا کچھ پھل لے گئے، یہ پھل لے جانا کیا ہوتا ہے کہ آج آپ کو پتا وہاں میری بہن رہتی ہے اور چلو میں جاتے ہوئے اس سے مل رہا ہوں تو راستے میں تھوڑا سا پھل لے لیا اور اسے دے دیا، یہ صلح رحم ہے۔ ادھر آپ نے اسے پھل دیا، اب جو مانگو گے وہ عطا کرتا ہے۔ اب جشن کا تحفہ دے رہا ہوں، اب تحفہ دے رہا ہوں، اللہ کرے کہ وقت کے اندر ہی گفتگو دو، تحفہ دے رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے، ہدیہ ہے آج کے جشن۔ تو اب جو گزر چکا اس کا کیا کرتا؟ وہ تو اندھیرے چھا گئے، وہ میں وضاحت نہیں کر سکتا چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ دل دہل جائے گی یہ کتنا خطرناک ہے قطع رحم کرنا۔ جی ایک شخص مولا کے روزے میں 6 سال سے دعا مانگ رہا تھا، وہاں پڑھ رہا تھا، دعا قبول نہیں۔ ایک روحانی تھے، ان سے کہا، انہوں نے کہا کوئی رشتہ دار ناراض ہے؟ کہا چچا سے بات نہیں ہوئی 6 سال سے، کہا ٹیلی فون کرو چچا کو، چچا کیا حال ہے؟ کہا بیٹا تم، ارے چچا معاف کر دینا، آیا پاکستان تو سب سے پہلے آپ سے ہی ملوں گا اور کچھ یہاں سے تبرکات تسبیح اور عطر وغیرہ بھجوا رہا ہوں، تو گھر پہ کہہ دیا کہ آپ ہمارے، کہا بیٹا جیتے، چچا نے اور کیا کہنا ہوتا ہے، بیٹا جیتے رہو اور یہ اور وہ۔ جب آئے نا کہا جی کہا جا اب جو علی سے مانگے گا تیرے مانگنے سے پہلے علی عطا کر دے گا۔ چچا سے ناراض تھا اور قطع کلام کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے روزہ امیر المومنین میں بھی تیری نہیں سنی جا رہی، کہاں جائیں گے پھر؟ اتنا خطرناک ہے۔ تو اب جلدی سے سنیے کہ جو ہو چکا اس کا کیا کریں۔ 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، کوئی واقعہ ہمیں کچھ یاد، جانوروں کا بھی ہوتا ہے جی، جانوروں کا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا رستے میں جا رہے ہیں، مینک پانی پی رہی ہے، چڑیا پانی پی رہی ہے، کوا پانی پی رہا ہے، اور آپ ادھرتے چلے گئے، وہ ڈر کے اڑ گیا، پیاسا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ ٹھہر جائیے، ٹھہر جائیے، پہلے وہ پانی پی لے، پھر آپ آگے بڑھیے۔
बकरी प्यासी है, आपके घर में है, आए हैं, पता है प्यासी, अभी पिला दूंगा पानी, पहले खुद खाना खाया, खुद पानी पिया, फिर उठ गया 2 घंटे, उसने क्या कहना है फिर पानी पिला? नहीं, हक ऊपर गालिब आ जाता है, ये जिंदगी को नहुसतों में धकेल देगी। नहीं, ऐसा नहीं। अब आप समझे कि छोटी छोटी बातों में समझे। अब क्या करें, 50 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, तो खुदा की कसम इंसानियत जलील हो जाती है। चूंकि तो ये हक तो वो है कि बंदा माफ करेगा तो फिर अल्लाह माफ करेगा। जी, अगर माँ का, भाई का, फूफी का, चचा का, बहनों का, खाला का, मामू का, ये जो हुकूक हैं, ये तो पहले ये किसी को हमारी वजह से अजियत हुई है, किसी को और फिर जो जितने भी पड़ोसी हैं, जितने भी लोग हैं, हमारी वजह से हमारे किसी जुमले से तकलीफ पहुंच गई है, वो माफ करेगा तो कब वो माफ करेगा? तो बर्बाद हो गए ना फिर तो जिंदगी गई। खुदा की कसम जिंदगियां बर्बाद हो जाती अगर कायनात में अली और औलादे अली ना हो। और मौला कायनात ने बचाया, हमें फरमाया अगर नहुसत ना जाए और कतई रहम तुम्हें बर्बाद कर रहा है और तुम उन तक पहुंच भी ना रहो। मैंने किसी से पैसे लिए थे 10 साल पहले, पता नहीं वो कहाँ है, कैसे लौटाऊंगा उसको, गया हूँ ढूंढ के आ गया हूँ, नहीं कभी ये हुआ था वो पता नहीं कहाँ है, उसको मेरी साथ से ये तकलीफ पहुंची थी, माफी मांगने गया, गायब हो गया, पता नहीं जिंदा है या जिंदा नहीं। अब क्या करूँ, उसकी नहुसत तो तारे। मौला ने कहा फिर 4 रकअत नमाज पढ़। का तोहफा दे रहा हूँ, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, जहाँ जहाँ नियत क्या है इस नमाज को कहते हैं रद्द मजालिम। क्या कौन सी नमाज है? हाँ, जो मजालिम किए हैं ना, भाई आप थक गए तो मुझे बताइए, जो मजालिम किए हैं उनकी रद्द के लिए नमाज है। अब समझे कि अली और औलाद अली के दरवाजे पर जाना कितना जरूरी है? ये तोहफा पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। इस नमाज को आप पढ़िए, रोज पढ़िए, हफ्ते में एक बार पढ़िए, महीने में एक बार पढ़िए, 6 महीने में एक बार पढ़िए, साल में एक बार पढ़िए। बस जैसे ये नमाज है क्या रद्द मजालिम, वो जो मजालिम करता हुआ आ गया, उन सारे मजालिम को रद्द करने के लिए नमाज रद्द मजालिम पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर। पहली रकअत में 1 मरतबा सूरह हमद है और 25 मरतबा सूरह तौहीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह। ठीक है। दूसरी रकअत में 1 मरतबा सूरह हमद है, 50 मरतबा सूरह तौहीद है। ठीक हो गया। ये चूंकि मुस्ताहब नमाज है 4 रकअत मगर 2 सलाम के साथ। 10 सलाम पढ़ना जैसे फजर पे पढ़ते, फिर खड़े हो जाए। नमाज रद्द मजालिम पढ़ता हूँ कुर्बतन, जो पहली नियत ही काफी, पढ़ लीजिए। इसमें पहली रकअत में 1 मरतबा सूरह तौहीद है, 75 1 मरतबा सूरह हमद है, सूरह फातिहा, 75 मरतबा सूरह तौहीद। दूसरी रकअत की पहली और नमाज की तीसरी रकअत। चौथी रकअत में 1 मरतबा सूरह हमद और 100 मरतबा सूरह तौहीद है। तकरीबन 40 मिनट की नमाज है। इधर आपने ये नमाज पढ़ी, उधर बालों से लेकर नाखून तक जितने मजालिम किए हुए या जुम्बिश कदम अल्लाह माफ करे। इसको जरूर कीजिए, ये जश्न का तोहफा पेश किया। तो मेरे मोहतरम मेरे सामईन, मेरे इज्जत मौब सामईन, मेरे वाजिबुल एहतराम सामईन, राज सुनिए हुजूर आला कि ये शादी जो पैगंबर इस्लाम की जनाब खदीजा ताहिरा से हुई, तो इस शादी का पैगाम खुद जनाब खदीजा ने दिया। तरीका ये नहीं होता, तरीका ये होता है कि लड़के वाले लड़की वालों को पैगाम देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जनाब खदीजा ने पैगाम दिया और बाकायदा कनीजों को भेजा है बनी हाशिम के देवड़ी पर के जाकर हमारा रिश्ता दे। ये पहली बार हुआ और आखिरी बार हुआ। हुजूर राज सुन लीजिए, मैं कुर्बान जाऊं इज्जत रसूल के, मैं सदके जाऊं हुजूर आली। याद रखिए, आकर उन्होंने कहा कि जनाब वो रिश्ता भेजा है मलिकातुल अरब ने। पैगंबर ने कहा कि अच्छा, अंदर चले गए। कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा जरा चचा से पूछ कर।
بس آخری جملہ کہا چچا سے پوچھ کر آ جائے یہ کیوں دی پچیس پھر 50 پھر 75 پھر 100 نہیں ایسا سوچا تھا نہیں شیطان کا وسوسہ وہ آ گیا بدبخت آ گیا وہ اب اس پہ لعنت کر دینا شیعوں کے والے اور جیسے شیطان پہ لعنت کر دیں گے تو شیطانوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں وہ کمال ہے یہ لعنت بھی خدا ہے ادھر شیطان پہ لعنت کر تو شیطان اور اس کے چیلوں کی چیخیں نکل تو اس ملونوں پہ بھی لعنت ہے کہ جو میرے آقا مولا کی شان میں اس کا خانہ خاکے بنائے کارٹون بنائے اور ان جیسی ہر فکر پہ لعنت ہے ہر فکر پہ لعنت ہے خانہ مصطفیٰ آباد و شاد رہے سلامتیاں ہوں ان کے لیے اور جناب شاہ صاحب کہ جنہوں نے جشن کا اہتمام کیا سادات نے اللہ ان کی رزق میں برکتیں عطا فرمائے آپ سب کو مبارک ہو جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اس جشن کا واسطہ ان کے اچھے نصیب کھل جائے بیماروں کو شفا مل جائے اور جو مومنین اب چلے گئے ہم میں نہیں ہیں تو اللہ جنتوں میں ان کے درجات کرے ان کی قبروں کو مالک جو ہے وہ جنتوں کے باغ بنا اور جن مومنین کی قبر میں آج پہلی رات ہے تو اللہ جو ہے وہ ان کی قبر کو جنت کا باغ کرا اور جو بیمار ہیں جنہوں نے مجھے کہا میری بہن راہلہ بیمار ہے اللہ سے شفا عطا فرمائے اور جنہوں نے مجھے کہا ہے پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور اس جشن کی آپ سب کو مبارک دو شیر
قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں، اور جنت تو کچھ نہیں، مجھ کو تو ڈر ہے کہ حشر میں اللہ کو اپنا عرش نہ دینا پڑے کہیں۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت، ذاکر خوش بیاں، ذاکر وقار عباس سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں۔ بلندر صلوات۔ سب تو پہلے تمام سادات مومنین جشن صدقہ مبارک ہوئے۔ میری دعائیں کی خیر مبارک، بہت شکریہ۔ میری دعائیں کہ ایسی ہزارہ آئندہ جناب نصیب ہو۔ پروردگار آج دل میں صدقہ تمام سادات مومنین جسے دکھ پریشانی مصیبت مبتلا ہے مسئلہ سب کمزے پریشانی دور فرما، تمام سادات مومنین دی عزت باخت رزق جزا فرما۔ پروردگار دل صدقہ جڑی جڑی حاجات لے کے آپ نے بارگاہ پروردگار اس نے مستجاب فرما۔ بآواز بلند صلوات پڑھ۔ ہکئی نعرہ، نعرہ حیدری، وات نعرہ حیدری۔ تو جشن کا ذکر بھائی تو کرنا چاہ رہے ہیں، اتنا آدھا کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے۔ پھر سنو، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے۔ در بطور پہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ مولا زندگیاں کرے نہ بچیاں دیا، یہی چراغ جلے گی تو روشنی ہوگی۔ سڑی قوم دا سرمایہ مرشدادی بیٹھے نے، مولا انہیں دی لمبیاں زندگیاں عطا کرے، ہر طرح زمینی آسمانی افات محفوظ رکھے، نظر بد محفوظ رکھے۔ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ شاہ صاحب نے جڑا ٹائم دیتا ہے، اس ٹائم دے اندر جناب جشن سنانا چاہ رہے ہو تے ٹائم دی نزاکت نو مد نظر رکھتے ہوئے خطبوں میں چھوڑتے ربائی پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کی گرنے نہیں شمس و قمر کی، دراصل یہ اصاف امامت کی دمک ہے۔ کس وقت ربائی جس وقت اسی مومن موالی جنت اچ ویسا سورج کو نو سی روشنیوں سے موالی میں کیا اکثر یاد سورج کو انی روشنی ہے، اس دی کیا وجہ یا اچانک فرشتہ نمودار سے تُس سارے دے پاس وے کیا اکسی آپ گھبراؤ نہیں پریشان ہو میرے پاس وے کو یہ نور رکی گرنے نہیں شمس و قمر کی، دراصل یہ اصاف امامت کی دمک ہے، دمک ہے۔ جنت میں کسی بات پہ حسنین ہنسے تھے، یہ نور تو حسنین کے دانتوں کی چمک ہے۔
جس ربائی تو آغاز کیتا ہے اللہ کی لہریں محمد کے بدن میں یہ اللہ کی لہریں محمد کے بدن میں یہ موج شرف چشمہ عبادت سے لکھوں گا میں روح محمد کا پرستار ہوں زلفی یہ پیار کی باتیں محبت سے لکھوں گا سلوات سارے حضرات پڑھ میں نات دوش اجرات خوش کرتا ایک بواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بواز بلند سلوات پڑھو میں نات شروع کرتا میرے محبوب مجھ کو ہے تیری قسم میں نے دنیا بنائی تمہارے لیے میرے محبوب مجھ کو ہے تیری قسم میں نے دنیا بنائی تمہارے لیے باز بن سلوات چونکہ نعت شریف شروع کی تھی میرے محبوب مجھ کو ہے تیری قسم میں نے دنیا بنائی تمہارے لیے جس وقت اللہ تعالیٰ نے سورج چاند ستارے زمین آسمان بنائے جنگل پہاڑ بنائے ایک خوبصورت دنیا خالقی تھی دریا سمندر بنائے جنس و انس نو خالقی تھا دنیا مکمل کر کے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاس لے کی جڑی گالی کی تھی میرے محبوب مجھ کو ہے تیری قسم میں نے دنیا بنائی تمہارے لیے چاند سورج بنائے زمین آسمان ساری محفل سجائی تمہارے لیے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاس ویکھی اللہ تعالیٰ نے اور گال کڑی کی تھی پوری توجہ یہ جو خوش رنگ بہکی ہوئی وادیاں اور یہ نیلا ستارہ برایا آسمان یہ جو خوش رنگ بہکی ہوئی وادیاں اور یہ نیلا ستارہ برایا آسمان یہ دنک رنگ خوشبو بکھیریں گے اور جو میں نے بنائے ہیں دونوں جہاں ہے قسم مجھ کو اپنی توقیر کی میری ساری خدائی تمہارے لیے بہت شکریہ حوصلہ افزائی دا اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاس لے کے اور گل کڑی کی تھی پوری توجہ ایک نعرہ سنو پیر امیر دے نام دا گل کڑی کی تھی یہ نبوت تیرے در کی باندھی بنی اور ولایت تیری علی کو بخش دی یہ نبوت تیرے در کی باندھی بنی اور ولایت تیری علی کو بخش
شرف تیری دہلیز کو یہ ملا کہ جھکے گا یہاں پر ولی ہر نبی تیرے بیٹے جنت کے سردار ہیں اور یہ جنت بنائی تمہارے لیے نعرہ حیدری محمد وآل محمد بلندر صلوات مل کر ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنے بھی مومنین امام بارگاہ سے باہر تشریف فرمائیں ان سے درخواست ہے کہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے اور وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں اب آپ کے سامنے ذاکر آل بیت ذاکر قاسم عباس جعفری ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے بر محمد و آل محمد بلندر صلوات جتنا اونچائی گھرانا ہے اتنی اونچی صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ چونکہ دامن وقت کی گنجائش کوئی نہیں بزرگ تشریف فرمائیں جوان جڑے بچپن تو ذاکران سنتے ہیں وقت جڑا ہوتا ہے نا ہمیشہ تھوڑا ہی ہوتا ہے جے قیامت تک بھی وقت مل جائے تو علی بادشاہ دے نہ لین دی فضیلت بیان نہیں ہوتی اونچی صلوات پڑھو حکمات پڑھو اللہ اے ممبر پاک تے کھڑا جڑا ممبر پاک پہ کھل کے جھوٹ مارے خدا دی لعنت اس تے برستی ہے نہ تا بہت ساریاں یاد ہیں جیسی تسی صلوات پڑھ سو ویسی نعت پڑھ سو مصطفیٰ مصطفیٰ اے میرے مصطفیٰ مالک سلام رکھنے ہاتھ جڑے اٹھتے انشاءاللہ کسی دے محتاج نہ ہو خوشیوں کا دن ہے آج یہ عیدوں کی عید ہے یہ مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی عید ہے مصطفیٰ مصطفیٰ اے میرے مصطفیٰ 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 اے میرے عید منانا حاصل ہے نا جی مصطفیٰ اجلا حیدری مصطفیٰ مصطفیٰ ایک لفظ کبھی تسی سنے جی کسی آخر میں آؤ جی عید سنن واسطے جائیے کوئی آدھا ہے جی سنن واسطے جائیے عید منائی جاتی ہے وہ جو ہے سب سے بات دی اگلی بات کہنی ہے اگلی بات جڑی کرن لگا اپنے کولوں نہیں کرن لگا قرآن دی گل کرن لگا قرآن پاک دی مصطفیٰ مصطفیٰ اے میرے مصطفیٰ تیری ذات پہ بڑھتا ہے آپ درود خدا مصطفیٰ مالک نہ اکھاں دی خیر کرے اے بزرگ جڑے نے انہاں دا سایہ مالک سلامت رکھے اے بزرگ جواناں نالوں چنگا بول دے نے میں تانوں ڈائریکٹ شعر سنان لگا زلف تیری حول لالیا مصطفیٰ اور چہرہ بنا تیرا بدر دجا زلف تیری حول لالیا مصطفیٰ اور چہرہ بنا تیرا بدر دجا بدر دجا تیرے پسینے سے رب نے بنایا
دوسرا شعر پڑھیے جی ہے زیادہ پریشان تو نہیں ہوگے کیا کہوں لطف کیا ایسے جینے میں ہے رو میری کربلا دل مدینے میں ہے مالک سلامت رکھے کیا کہوں لطف کیا ایسے جینے میں ہے رو میری کربلا دل مدینے میں ہے دل مدینے میں ہے آنکھ میں گنبد خضرا ہے اور لب پہ صلی علی مصطفیٰ اے باوفا دعا کے سیدہ کی ہے دعا پریشان تو نہیں ہو گئے علامہ علیہ سرکار دا قصیدہ حرف آخر دے طور تے پڑھدا پیا اے باوفا دعا کے سیدہ کی ہے دعا وارث علی شبیہ مرتضی دو جہاں میں تو کرم دیر کہا اے باوفا اے باوفا اے باوفا مالک تانوں سلامت رکھے مالک تانوں سلامت رکھے انشاءاللہ کسی دے محتاج نہ ہو بچپن تو ذاکری سنتے آ رہے ہو اے جڑا تخیل پیش کرنے لگا نواں تخیل ہوئے گا نواں تخیل ایک بار تسی بس میرے پاس توجہ کرنی ہے یہ تیرا علم جو مومنوں کے ساتھ ہے یوں لگے کہ سر پہ مرتضی کا ہاتھ ہے دیکھو علم ہر جگہ تے ساڑے نال ساڑے گھراں تے علم امام بارگاہ تے علم جلوس ہی چلم اے جو علم ساڑے نال اس دی وجہ کی ہے کہ میں بھائی یہ تیرا علم جو مومنوں کے ساتھ ہے یوں لگے کہ سر پہ مرتضی کا ہاتھ ہے یہ تیرا علم جو مومنوں کے ساتھ ہے یوں لگے کہ سر پہ مرتضی کا ہاتھ ہے دور سب مصیبتیں ہو ذکر سے تیرے آفتیں بھی کافتی ہیں تیرے نام سے مشکلوں میں تیرے علم کا ہے آسرا تیرا علم ہے مثل سایہ کسا اے باوفا بلا بلا للال کلندر محمد و آل محمد بلند الصلوات اور اب میں درخواست کروں گا سید الذاکرین سید شوکت شاہ کاظمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں ان کی آمد پر بلند تر صلوات صلوات پڑھو محمد و بیت محمد ذات درود پاک دے ذریعے اس جشن پاک اپنی اپنی حاضری درج فرما لو صلوات سارے مل کے اچھی آواز نہ سب تو پہلے جتنے بھی سادات عظام مومنین حضرات تشریف فرما میری طرف جشن صادقین جناب بہت بہت مبارک ہوئے بسم اللہ بس دعا منگدا خالق کائنات اے ذکر پاک تھوڑی نسلہ بچ نصیب فرمائے سونی سونی صلوات بلند آواز نہ پڑھ قبلہ قبل اس دے میں اپنی پاک نوکری عرض کرا میں اپنی ذاکری واسطے نہیں قبلہ
تھوڑی عاقبت واسطے پہ گل کرتا جتنے بھی بندے باہر تشریف فرما ہو اور جشن پاک تشریف لے آؤ جنت نالو قیمتی ماحول کی بلا خوبصورت ماحول چھوڑ کے تے تسی باہر بیٹھے ہو کہ بلا اے عقل مندی نہیں دی بلا اندر تشریف لے آؤ جیڑا وقت اس ذکر پاک جو گزرتا ہے نا کہ بلا وہ وقت دہاڑے معیشت دے کام آنا ہے تھوڑی مرضی ہے کہ بلا بڑا سونا پانی آندا اے تمام مولا انہاں دے خرچ خراجات قبول فرماوے انہاں دے توفیقات وچ اضافہ فرماوے محمد و اہل بیت محمد دی ذات تے صلوات مل کے اونچی آواز نال اجازت ہے کہ بلا میں نوکری شروع کروں ایک صلوات اور بھی سارے بلند آواز نال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پوری توجہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو کام بھی کرے وہ لازوال کرتا ہے سمجھ آ رہی ہے کہ بلا پھر سن لو میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا جو کام بھی ہو لازوال کرتا ہے میں پیادا میرے رسول کو شمس و قمر سے نہ پہچان یہ کام تو اس کا بلال کرتا ہے بس جی بس دے رہو آباد و شاد رہو اجازت ہے کہ بلا میں سرکار دی آمد دی جناب نعت سنا اور نوٹ فرما لو کہ بلا میرا دعویٰ نہیں جو میں ذاک کہہ رہا لیکن اس ذکر تے میں نے بڑا ناز کہ بلا یہ جڑا ساڑھے تے اعتراض ہوندہ ہے نا جو ذاکرین بس علی علی کرتے ہیں آؤ کلام میں پڑھتا ہوں نوٹ فرما لو جڑا اعتراض کرتا ہو تے سامنے رہو لے ساڑھے ذاکر دی نعت سنا ایک لفظ جتوانو کروڑ تمہیں بلا مواد میں سی شرط تواڈی توجہ صلوات پڑھو تو میں جناب خوش